الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں وہاں تک ہم سب کے لیے عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا عمل کا گھر ہے، اور ہر انسان کے پاس میں جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں وہاں تک اپنے کھاتے کے اندر ہزاروں کروڑوں نیکیوں کو جمع کر سکتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہزاروں کروڑ روپیوں کے بعد بھی ایک نیکی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں کچھ ایسے کام ہم کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں خوشگوار بنے، اور دنیا میں ایسے کارنامے ہم انجام دیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ اور بدلہ ہمیں اپنی قبروں کے اندر ملتا رہے۔ زندگی ہر ایک کو اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، ہر ایک کو زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ کسی کو زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے کام کرے کہ اس کا ثواب ہمیں ہمیشہ کے لیے ملتا رہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ان کارناموں کی وجہ سے، ان کار خیر کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت ہمیں عطا فرمائے۔ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے، اگر انہوں نے دنیا کے اندر ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، تو پھر اس کے لیے نیکیاں ان کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے 8 کام ہیں کہ دنیا کے اندر جب تک ہم حیات ہیں ان 8 کاموں کو انجام دیں گے
تو مرنے کے بعد بھی اس کا صلہ ملے گا۔ صدقہ جاریہ کیا، جاری رہنے والے ثواب والا کام کیا، جیسے ہم نے دنیا کے اندر علم کو چھوڑا، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو علمی فائدہ ہو، نفع ہو، کہ کسی کو عالم بنایا، کسی کو حافظ بنایا، تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ نے توفیق دی اور مسجد تعمیر کی، مسجد بنوائی، یا پڑھنے کے لیے قرآن کریم کو وقف کیا، اسی طریقے سے ہم نے دنیا کے اندر مسافر لوگوں کے لیے مسافر خانہ بنایا، مسافر لوگوں کے لیے مسافر خانہ بنایا، یا نہر اور ندی جاری کی جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، پانی حاصل کریں، کنواں کھودوایا کہ جس سے لوگ پانی حاصل کریں، نفع اٹھائے۔ تو یہ کام ایسے ہیں کہ اس کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ یا نیک اولاد چھوڑی کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ نیک اولاد کی دعا ان کے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یا اپنے مال میں سے نفلی صدقہ دیا، اپنی تندرستی میں ہو یا اپنی بیماری کے اندر ہو، جو بھی نفلی کام کیا تو اس نفلی صدقے کا ثواب بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ اور جب دنیا سے انتقال ہو گیا، آخرت کی طرف منتقل ہو گئے، اب عمل کا دروازہ ہمارا بند ہو گیا، اب اس کے بعد کے اندر اب ہمارے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا، تو جو یہ کام ہم نے کیے ہیں اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اور اگر اس کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب ہمارے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے۔ جیسے میں نے 8 کام بتلائے، یہ 8 کام اگر مرنے والے کے مرنے کے بعد بھی کام کیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو قبر میں چلا گیا ہے، تو قبر میں جانے والے کو ان کاموں کا صلہ اور بدلہ جب تک لوگ نفع اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مسجد سے، مسافر خانے سے، علم سے، قرآن سے، نیک اولاد کے ذریعے سے، نفلی صدقات کے ذریعے سے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ مرنے والے کے لیے اگر ہم نے نیت کر لی ہے ایصال ثواب کی تو یہ ان کے کھاتے میں جائے گا، یہ ان کے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے پاس میں موقع ہے، اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یا ماں چلی گئی، یا دادا دادی، نانا نانی چلے گئے، یا بھائی بہن، رشتہ دار، قبیلے والے، کٹنب والے چلے گئے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اس لیے کہ قبر میں جانے والا ایصال ثواب کا ایسا محتاج ہوتا ہے جیسے سمندر کے اندر ڈوبنے والا کوئی بچانے والے کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی مجھے آ کر کے سمندر میں ڈوبنے سے بچائے، کیونکہ وہ تو قبر میں نیک عمل اب نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنے کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کے ذریعے سے یاد کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں۔ ایسے ایصال ثواب پہنچانے کے بہت سارے اعمال ہیں، میں 4 عمل آپ کو بتلاتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ چیز ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے جو مرحوم دنیا سے چلا گیا ہے ہمارے رشتہ دار میں سے یا پھر پوری امت میں سے جو بھی مسلمان ایمان کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
ان کے لیے صدقہ جاریہ کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ اس کے لیے کرے، ایثار ثواب کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ زندہ تھی، اچانک وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقہ کرتی، اب وہ دنیا سے چلی گئی تو کیا میں اس کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کروں گا تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا اور مرحوم کو اس کا بدلہ ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ضرور اس کا بدلہ اس کو ملے گا، کہ مرحوم کے نام پر ایثار ثواب کے لیے نفلی صدقہ کرنا، کہ اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سعد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری والدہ جب میں زندہ تھی اس وقت تو میں ان کی خوب خدمت کرتا تھا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں گا تو کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ضرور اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اس لیے نفلی مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے صدقہ کرنا، تو اس کے ذریعے سے اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی جیسے قربانی کے دنوں میں قربانی ہوتی ہے، وہ تو واجب قربانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے اگر عام دنوں کے اندر بھی قربانی کی جاتی ہے، مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے عام دنوں کے اندر بھی قربانی کی جاتی ہے تو اس قربانی کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیا جاتا ہے، مرحوم کو اس قربانی کا ثواب ملتا ہے، کہ قربانی کے ذریعے سے مرحوم کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، قربانی کے دنوں کے اندر تو ایک تو اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے کہ یہ قربانی اور یہ میڈھا میری امت کی طرف سے، اور پھر اس میں یہ بھی نیت کرتے تھے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے منگوائے اور پھر فرمایا کہ میں اس کو قربانی کر رہا ہوں، ایک مینڈھا تو آل محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مینڈھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کی اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی کی جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اگر مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اگر قربانی کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کا بدلہ مرحوم کو پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرحوم کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ مرحوم کے نام پر ایصال ثواب کے لیے اگر کی ہے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ہاں، مرحوم کی واجب قربانی باقی تھی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قربانی کر ڈالنا قربانی کے دنوں میں، جیسے مرحوم کی قربانی باقی ہے اور ان کی وصیت ہے تو پھر اس قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، ورنہ عام نفل قربانی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کا طریقہ یہ بھی ہے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم ہمارے مرحوم کی طرف سے حج کریں، حج بدل کرے، اگر اللہ توفیق دے تو حج بدل کرے۔ اگر وصیت کی ہے تب تو حج بدل کرنا ہی پڑے گا، اور اگر وصیت نہیں کی اور صرف ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں ان کی تمنا بھی تھی کہ میں حج کروں گا، اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے ماں باپ یا ہمارے رشتہ دار والے اور اللہ نے مال دیا ہے تو پھر ان کی طرف سے حج بدل کیا جائے، ان کی طرف سے حج بدل کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔
کہ اس کے ذریعے سے مرحوم کو خوشی پہنچتی ہے، مرحوم کو ثواب ملتا ہے، اور مرحوم اس کے ذریعے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرحوم کو پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھ کر کے، یاسین پڑھ کر کے، سورہ اخلاص پڑھ کر کے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے اس کو پڑھ کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے، اور جتنا مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مرحوم کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر مرحوم جنتی ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، اور اگر مرحوم جنتی نہیں ہے، عذاب کا مستحق ہے، اگر ان چیزوں کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھ کر کے، آیت الکرسی کو پڑھ کر کے، جو ہمیں یاد ہے صورتیں پڑھ کر کے جب نیت کر لی جاتی ہے کہ یا اللہ اس مرحوم کو، فلاں مرحوم کو، فلاں رشتہ دار کو، اور اسی طریقے سے پورے قبرستان والوں کو اس پڑھے ہوئے کا ثواب پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کہ ہم گھر پر سے بھی ایصال ثواب کر سکتے، اور دوسرا قبرستان جا کر کے ایصال ثواب کرے، مرحوم کی قبر پر جا کر کے ایصال ثواب کرے، تو یہ ثواب بھی اس کو یہ بدلہ بھی، یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی اپنے مرحوم کے اوپر، مرحوم کی قبر کے اوپر سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ جنتی ہے تو یہ یاسین پڑھنا اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ قبرستان میں قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے، قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کی وجہ سے جتنے بھی قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کے بقدر پڑھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو تو اس کا بدلہ ملتا ہی ہے، لیکن جس کے لیے پڑھا گیا ہے ان کو تو بدلہ ملتا ہی ہے، ثواب ملتا ہی، پڑھنے والے کو بھی اس کے بقدر اس کو ثواب دیا جاتا ہے کہ جو آدمی 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے بزرگوں کہ ہمارے اندر دل میں نرمی پیدا ہو، دل کی سختی پیدا ہو، اس کے لیے قبرستان بھی جایا کرے، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرے، ہر جمعہ کو جایا کرے، اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرے، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے جو دنیا میں ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے ہیں، جنہوں نے ہمیں بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑا کیا اور ہمیں سب کچھ سلیقہ اور طریقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے بچپن کے اوپر ہمارے اوپر رحم فرمایا، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے اوپر ایصال ثواب کر کے ان پر رحم کھائے، ان کے اوپر رحم کھائے، کم از کم جمعہ کے دن چلے گئے۔ عام طور پر بزرگوں اللہ معاف فرمائے، یا تو رشتہ دار میں سے انتقال ہو جاتا ہے تو چند دنوں کے لیے جانا ہوتا ہے، یا پھر 15ویں شعبان کی رات کو جانا ہوتا ہے، یا کوئی بڑے دن کے اندر جانا ہوتا ہے، یا پھر وہی لوگ جاتے ہیں جن کے گھر کے لوگ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں، اور جن کے رشتہ دار اور جن کے گھر والے نہیں ہیں ان کے لیے قبرستان جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن جانا چاہیے اور پورے قبرستان والوں کو ثواب پہنچانا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی آخرت کا فکر پیدا ہو، موت کی یاد پیدا ہو۔
آخرت کا فکر پیدا ہو. اور اگر قبر کو یاد نہیں کیا جاتا، موت کو یاد نہیں کیا جاتا، تو پھر دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر نہیں آتا ہے کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے. اور جب قبر کے پاس میں سے گزرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، تو اس کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آتی ہے کہ اے قبرستان والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت فرمائے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. تم ہمارے آگے چلے گئے ہیں، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہم سب جانے والے ہیں. کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. اس سے پہلے ایسے کار خیر نیک اعمال کر لے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا بدلہ ملتا رہے.